الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ معزز سامعین، ہم اس دن بات کر رہے تھے کہ انسان اپنی زندگی کو کیسے حسین بنا سکتا ہے۔ تو چند چیزیں ہم نے بیان کیں اور آج بھی ہم اس کے اوپر تھوڑا سا مزید جو ہے فوکس کرتے ہیں، کیونکہ مومن کی یہ بہت بڑی خوبی ہے، مومن کا یہ بہت بڑا وصف ہوتا ہے کہ وہ اپنے آنے والے دن کو پچھلے گزرے ہوئے دن سے زیادہ جو ہے بہتر کرتا ہے، اور اس کی شب و روز یہ کوشش رہتی ہے مومن کی کہ اس کی آنے والی ہر گھڑی اور ساتھ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ حسین جو ہے وہ ہوتی جائے۔ تو میرے دوستو، اس دن ہم نے بتایا کہ مومن جب اپنے ایمان کو زیادہ کر لیتا ہے، مضبوط کر لیتا ہے اور پختہ کر لیتا ہے، اس سے اس کی جو زندگی ہے وہ حسین ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ زندگی کے حسن کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ مومن عبادت کے ذریعے اپنی زندگی کو حسین کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت کو کرتا ہے تاکہ اس کی جو زندگی ہے حسین ہو جائے، اللہ اس پہ راضی اور خوش ہو جائے۔
اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ مومن جو ہے اپنے علم میں اضافہ کرتا رہتا ہے جوں جوں اس کا علم جو ہے بڑھتا جاتا ہے وہ روشنی کی جانب راغب اور گامزن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب روشنی آتی ہے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں، گمراہیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان جو ہے حق کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے، اور حق کو پہچانتے ہوئے وہ خود حق والا ہو جاتا ہے، اور جب حق والا ہو جاتا ہے، سچا ہو جاتا ہے، کھرا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی یاد رکھیں حسین ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ جو شخص رشتوں سے جتنا مالا مال ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ حسین ہوتا ہے۔ کیوں؟ رشتے جو ہوتے ہیں انسان کی زندگی کو یاد رکھیں خوبصورت بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ مومن کے اخلاق جو ہیں وہ جتنے بہتر ہو جائیں، یعنی کہ وہ ایسی چیزیں، ایسی عادات اپنے اندر پیدا کر لے جس کو کوئی بھی مہذب معاشرہ جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہو، تو اس کی زندگی یاد رکھیں حسین ہو جاتی، اور ایسی تمام کی تمام عادات کو چھوڑ دے، خیر بات کہہ دے، جس سے مہذب معاشرہ جو ہے گن کھاتا ہو، تو اس کی زندگی یاد رکھیں حسین ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے بات کی کہ حسن معاملہ سے، حافظ صاحب توجہ رکھنی ہے، جملے بڑے قیمتی۔ حسن معاملہ سے انسان کی جو زندگی ہے وہ حسین ہوتی ہے۔ انسان کی ڈیلنگ جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے کہ آپ کسی کے کام آئیں، آپ دوسروں کے چہروں پر خوشیاں جو ہیں بکھیریں، دوسروں کے دکھوں کو بانٹیں، تکلیفوں کو دور کریں، تو آپ کی جو زندگی ہے وہ حسین ہو جائے گی۔ یاد رکھیں اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے، کوئی بلا ایسا کسی کا کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیں بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ایک نیکی کی ہوئی آپ کے لیے ساری زندگی کے لیے دعاؤں کا ایک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، کہ جس پہ نیکی کی ہوتی ہے وہ آپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، جس سے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی اور آپ کی زندگی جو ہے حسین ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک ٹیچر بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے، ان کے جملے مجھے آج تک یاد ہیں۔ وہ کہتے ہوتے تھے، بیٹا دعائیں کرائی نہیں جاتی بلکہ لی جاتی ہیں، کہ زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ لوگ جو ہے خود بخود ہی تمہارے لیے دعائیں کریں۔ تو میرے دوستو جو ہی ہم حسن معاملہ کی جانب آ جائیں گے، ہماری زندگیاں جو ہیں خوبصورت ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد زندگی کا حسن جو ہے حافظ صاحب تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ نیکیوں کی جانب راغب ہو جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے دور ہو جاؤ۔ اس چیز کا نام ہے تقویٰ، کہ جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں
وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور اللہ کی جو رحمت ہے ان پہ برستی ہے، اور مولا ان کو عزت دیتا ہے، وہ شرف والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جو بندہ اللہ کا محبوب ہو، عزت والا ہو، شرف والا ہو، اس کی زندگی پر خوبصورت ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد زندگی کا جو حسن ہے وہ ہدایت یافتہ ہونا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ جو حکم ہمیں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو اسی اصول اور حکم کے مطابق جو ہے گزارنا ہے، تو ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع شروع کر دیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی شروع کر دیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم فرما برداری شروع کر دیں گے، تو یاد رکھیں ہماری زندگی جو ہے وہ ہدایت والی بن جائے گی۔ میرے دوستو، اس کے بعد ہمارے لیے زندگی کا جو حسن ہے وہ ہے اللہ کی رضا، کہ ہمارا ہر کام جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی خوشی کے لیے ہونا چاہیے۔ جب ہم ہر کام میں، ہر فعل میں، ہر قول میں، ہر عمل میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس کی رضا کو ڈھونڈیں گے، تو یاد رکھیں ہمارے دل جو ہیں وہ خلوص والے بن جائیں گے، اخلاص والے بن جائیں گے، پاکیزگی والے بن جائیں گے۔ جب ایسی صورتحال ہو جائے گی تو پھر یاد رکھو ہم اللہ والے بن جائیں گے، کیونکہ ہمارا ہر کام ہی مالک کائنات کے لیے ہوگا۔ تو جب ہمارا ہر کام ہی اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے ہوگا تو پھر یاد رکھنا ہماری جو زندگی ہے وہ خوبصورت ہو جائے گی۔ میرے دوستو، زندگی خوبصورت ایسے ہوتی ہے کہ ہم کسی کو معاف کر دیں، کسی کو معاف کر دیں۔ معاف کر دینے سے بھی ہماری جو زندگی ہے وہ خوبصورت ہو جائے گی، کیونکہ جب ہم کسی کو سزا نہیں دیں گے تو ہماری کسی کے ساتھ جو ہے دشمنی نہیں ہوگی۔ دشمنیوں سے جتنا بچتے چلے جاؤ گے اور لوگوں کو معاف کرتے چلے جاؤ گے، تمہاری زندگی اتنی ہی خوبصورت ہوتی جاتی ہے۔ زندگی خوبصورت ہوتی ہے کسی کا ادب کرنے سے توجہ رکھنی ہے، کسی کی خدمت کرنے سے۔ جب آپ دوسروں کا ادب کرنا شروع ہو جائیں گے اور دوسروں کی خدمت جو ہے کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کی جو زندگی ہے وہ خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کا ادب کریں اور ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو ضرور کر دو۔ اس کے بعد زندگی جو ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے ذمہ داری سے۔ بندہ وہی ہے جو ذمہ دار ہے، جس کو پتہ ہے کہ میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنے حقوق و فرائض کو سمجھتا ہے اور اس کے حساب سے وہ عمل کرتا ہے۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اوپر ذمہ داری کیا ہے۔ ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے پتہ ہونا چاہیے، ماں ہونے کی حیثیت سے پتہ ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اوپر ذمہ داری کیا ہے۔ انشاءاللہ اسی دن اس کے اوپر پورا لیکچر دوں گا
کہ امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. مزہ آئے گا آپ کو، لیکن آج وقت نہیں ہے. تو جتنا ہم ذمہ دار ہوتے چلے جائیں گے اتنی ہماری جو زندگی ہے وہ یاد رکھیں وہ حسن والی بنتی چلی جائے گی. میرے دوستو، اس کے بعد زندگی کا جو حسن ہے وہ نیک اعمال ہیں، اعمال صالح ہیں. اعمال صالح ایسی چیز ہیں جو آپ کی زندگی کو یاد رکھیں، نکھار دیتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن مجید میں بار بار اس کا تذکرہ کیا. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ نیک عمل کرو، صالح عمل کرو. معلوم یہ ہوا کہ ہمارا جو دین ہے وہ عملی دین ہے. عمل جو ہے جتنے ہمارے اچھے ہوتے چلے جائیں گے، بھلے ہوتے چلے جائیں گے، عمدہ ہوتے چلے جائیں گے، نیک ہوتے چلے جائیں گے، اتنے ہی ہم حسن والے بنتے چلے جائیں گے. میرے دوستو، علامہ صاحب نے کیا خوب کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے، کہ اپنے اعمال کو بہتر کرو، ان پہ تم غور کرو، جو خامیاں ہیں ان کو دور کرو. تو یاد رکھو آپ لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی. اور اس کے بعد زندگی خوبصورت ہوتی ہے تواضع سے. تواضع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے، حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھے، اور اپنے مولا کو بڑا سمجھے، اپنے مولا کو شانوں والا سمجھے، اپنے مولا کو عظمتوں والا سمجھے، اور اس کی بارگاہ میں جھکا رہے. تو یاد رکھو جب ایسی صورتحال تمہاری پیدا ہو جائے گی، تمہاری زندگی حسن والی ہو جائے گی. اللہ کی جو ذات اقدس ہے آپ لوگوں پہ راضی ہو جائے گی، خوش ہو جائے گا مولا کہ میرا جو بندہ ہے میرے آگے جھکا ہوا ہے، وہ بڑا نہیں بن رہا، اس میں کوئی فخر نہیں ہے. جب فخر ختم ہو جائے گا تو زندگی خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی. میرے دوست، زندگی کا حسن جو ہے وہ ہے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجنا. آپ صاحب بخوبی چیزوں کو سمجھتے ہیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور یاد رکھیں کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے. ہمیں جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے صدقہ سے ملی ہیں. جتنی بھی ہمیں نعمتیں ملی، یاد رکھو ہمیں رب بھی ملا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ملا ہے. کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ہم کو رب کی پہچان کرائی کہ تمہارا جو مولا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ عظمتوں والا ہے، وہ عزتوں والا ہے، وہ خوبیوں والا ہے. ساری کی ساری جو ثنائیں ہیں اسی کے لائق ہیں. تو میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جب ہم درود و سلام بھیجیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے درجات جو ہیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گے، بڑھنا شروع ہو جائیں گے. ہماری نیکیاں جو ہیں ان میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، گناہ ہمارے مٹنا شروع ہو جائیں گے، اور ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی جو بارش ہے برسنا شروع ہو جائے گی رحمت والی.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام بھیجنے سے ہماری زندگی جو ہے حسین ہوتی چلی جائے، سارے دور دپے جو ہیں اترتے چلے جائیں گے جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنی جو ہے عقیدت اور محبت جو ہے مضبوط کر لیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام کے پھول جو ہیں نچھاور کریں گے تو زندگی خود بخود جو ہے خوبصورت ہو جائے گی۔ میرے دوستو، زندگی جو ہے اللہ کا ذکر کرنے سے خوبصورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 45 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نے کامیابی لینی ہے تو پھر ہمیں اللہ کا جو ذکر ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ جب ہم کامیاب ہو جائیں گے تو زندگی خود بخود خوبصورت ہو جائے گی۔ زندگی کا جو حسن ہے دوبالا ہو جائے گا جب آپ لوگ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ایک بات کہی، اور یہ حدیث جو ہے احمد کے اندر موجود ہے، مسند احمد، اس کے اندر یہ حدیث جو ہے موجود ہے حافظ صاحب، اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی کثرت سے یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، لوگ تم کو یہ کہیں یہ کیا ہے، دیوانہ ہے۔ یاد رکھو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ دیوانے ہوتے ہیں، ہر وقت ہر دم ان کی زبان پہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ جاری اور ساری رہتا ہے، وہ غفلت نہیں کرتے، غافل نہیں ہوتے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا یہ جو ذکر ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے ابھی، جب اس کو ذکر کو موضوع بناؤں گا تو یقین کیجئے بہت ساری باتیں بتاؤں گا اور بہت سارے ذکر بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ ابھی صرف میں بتا رہا ہوں کہ زندگی کا جو حسن ہے وہ مولا کائنات کا ذکر ہے، کہ جتنا آپ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو یاد کرتے چلے جاؤ گے اتنی تمہاری جو زندگی ہے وہ حسین ہوتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ کیا صاحب اللہ کا ذکر ایسا ہے جو ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گناہوں سے بندہ کا جو دل ہوتا ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہر چیز کے لیے ہر چیز کے لیے صاف کرنے والی اور میل
کچیل دور کرنے والی کوئی چیز ہوتی ہے، اسی طرح دلوں کی صفائی جو ہے اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اور پھر نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ اللہ کا جو ذکر ہے دلوں کو شفا ہے۔ میرے دوستو، یہ ذکر تو ایسی چیز ہے جس سے آپ کا جو دل ہے صاف ہو جاتا ہے، صاف ستھرا، اور آپ کو شفا مل جاتی ہے۔ یاد رکھیں، مرضیں زیادہ تر دل کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا جلن، حسد، بغض، کینہ، بیماریاں ساری کی ساری یہ دل کی ہیں۔ لیکن جب آپ اللہ کا ذکر اس دل میں رکھو گے تو آپ کو شفائیں مل جانی ہیں، آپ اور کے اور ہو جاؤ گے۔ تو آئیں ایک اور حدیث آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث جو ہے موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ جیسی ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ جیسی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور زندہ وہ ہیں جن کے دل زندہ ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ تو دل کی جو زندگی ہے وہ یاد رکھیں وہ اللہ کے ذکر سے ہے۔ دل کا جو سکون ہے، جو چین ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اگر دلوں کو چاہتے ہو کہ ہمارے دلوں میں سکون آ جائے، چین آ جائے، یاد رکھو دل سکون میں ہو نا، سارے کا سارا جو بدن ہے وہ سکون میں ہوتا ہے۔ تو دل کا چین جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا ذکر ہے۔ ذکر ایسے کرو کہ رب بھولے ہی نہ، ہر وقت یاد رکھو، خلوت میں بھی جلوت میں بھی، جہاں کہیں بھی ہو تمہیں مولا بھولے نہ۔ مزہ تو یہ ہے، اور مومن کی یہ شان ہے، وصف ہے کہ وہ اپنے خدا کو نہیں بھولتا، وہ اللہ کی ذات سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ جس ماحول میں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، تنگی میں ہو، خوشی میں ہو، خوشحالی میں ہو، وہ اللہ کو یاد کرتا رہے، یاد کرتا رہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سورہ بقرہ کی حافظہ آیت نمبر 152 میں، یعنی 152 میں بڑے خوبصورت جملے جو ہیں ارشاد فرمائے۔ میں 8ویں میں تھا تب میں نے اس آیت کو پر غور کیا، اتنا مزہ آیا، یقین کریں اتنا مزہ آیا بتا نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اس میں ارشاد فرمایا اس آیت میں، فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ دیکھیں یار، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اس میں
فرمایا کہ پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور نہ شکری مت کرو۔ یعنی اللہ رب العزت کی جو ذات اقدس ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مولا بڑی شانوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، اس جیسی کسی کی شان نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ ہی کوئی اس سے بڑا ہے، اور وہ قادر مطلق ہے۔ لیکن جو یہ جملے اللہ رب العزت کی ذات نے جو اس آیت میں جو بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، یاد رکھیں یہ آیت ساری کی ساری جو ہے اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے، اللہ کا پیار ہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہ کتنی بڑی محبت ہے۔ اب بندے کو یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا وہ ذکر کرے، اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے ساتھ اپنی لو کو لگائے۔ اور آفت صاحب اس سے ایک اور نقطہ بھی میں آپ کے گوشگوار کرنا چاہوں گا۔ وہ نقطہ یہ ہے، آپ لوگ بھی دھیان کر لیں، کہ اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس جو ہے اپنے بندوں کا ذکر کرتی ہے، رب اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت ہو کر، قادر مطلق ہو کر اپنے بندوں کا ذکر جو ہے کرتا ہے اپنی محبت کی وجہ سے۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے ساری زندگی جو ہے مولا کائنات کی بندگی کی ہے، مولا سے محبت کی ہے، مولا کا ذکر کیا ہے، تو ان کا ہم لوگ اگر ذکر کریں کوئی بری بات تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ اللہ والوں کا تذکرہ کرنا یاد رکھیں کوئی شرک نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی بدعت ہے، کیونکہ اللہ تو خود اپنے بندوں کا ذکر کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے آپ کو اللہ کی جانب جو ہے اپنے رخ کو موڑو، اللہ سے اپنی جو ہے عقیدت اور محبت کو رکھو، اور اس کا شکر ادا کرتے رہو، نہ شکری نہ کرو۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ بس اپنے مولا کو یاد کرتے ہی رہتے ہیں، کوئی نعمت ان کو مل جائے یا چھن جائے، اللہ والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پھر بھی شکر ہی مولا کے کرتے، مولا تیرا بڑا شکر ہے ہمارے اوپر، تیری بڑی مہربانیاں ہیں، وہ اس کی ناشکری نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو، یہ وہ چند ایک چیزیں تھیں، اس کے علاوہ اور بے شمار چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو جو ہے حسین جو ہے بنا سکتی ہیں، لیکن وقت ہمارا جو ہے ختم ہو گیا ہے، تو لہٰذا انہی الفاظ پہ اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم۔